أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے۔ آپ نے پھر پوچھا، ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ میں بات کر رہی ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی تمہید و تقدیس بیان کی ہے، اور جس سے شرک کی تمام اقسام کا رد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف الہ جو ہے وہ میں ہی ہوں، اکیلا ایک، اور کوئی ہستی الہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات اس کے اندر بیان کی، الحی القیوم، کہ خود بھی زندہ اور تمام کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد القیوم قائم رکھا ہوا ہے، خود بھی قائم ہے اور سب کچھ قائم رکھا ہوا ہے۔ اور انسانی کمزوری نیند، اس کی اللہ تعالیٰ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور یہ الہ کی کوالٹی نہیں ہو سکتی۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اسی کے اختیار میں، اور سفارش کا اختیار اس کے پاس، دینے کا بھی اسی کے پاس، اور اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے وہ، حاضر کا، غائب کا، ہر چیز کا، ہمارے دلوں کا، جو چھپی باتیں ہیں ہماری ان کا بھی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ آسمان و زمین کے اوپر محیط اللہ کا علم، ہمارے قسمتوں کے بارے میں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو، اور کوئی چیز اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ یہ الہ کی کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے اس آیت کے اندر۔ ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے پھر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا آج تو ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات ایسے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کہا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔
اب اس کے فضائل کے بارے میں تھوڑی سی اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے رسول نے نشاندہی کر دی کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، آیت الکرسی۔ اور پھر جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ پھر بہترین اوقات ہم نے سیکھے کہ ایک تو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، پھر فرض نماز کے بعد، اور پھر آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو اس آیت کو پڑھ کے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ مقرر کریں گے۔ اور پھر صبح و شام کی دعاؤں میں جو حفاظت کی دعائیں ہوتی ہیں اس میں اس کو شامل کر لیں، عصر کے بعد اور فجر کے بعد دونوں اوقات میں آپ اس کو پڑھیں تو شیطان سے اور دیگر برائیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں ان سے حفاظت کا ذریعہ۔ اور پھر شیطانی اثرات، آپ کہہ لیں جن، جادو اور یہ ساری چیزیں، نظر بد، ہر چیز کا اس میں علاج ہے، اور اس کو پڑھنا جنت کے قریب لے جاتا ہے، اور نہ پڑھنا دیکھیں آپ کی کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور جب ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ حفاظت ہمیں نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ان تمام چیزوں کو ہماری روٹین میں شامل کر دے تاکہ ہم ہر وقت، ہمارے بچے سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔